ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سارے پرندے رہتے تھے۔ جنگل میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اچانک ہوا کا رخ بدلا تو الو چاچا نے سب پرندوں کو جمع کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ الو چاچا درخت کی اونچی ٹہنی پر بیٹھ کر زور سے بولے، دوستو 2-3 دن میں جنگل میں اتنی شدید بارشیں ہوں گی کہ سیلاب آ جائے گا۔ سب پرندے ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ الو چاچا کا اندازہ کبھی بھی غلط نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر سب کو خبردار کر دیا کرتے تھے کہ بارش آنے والی ہے۔ چونکہ جنگل کا یہ حصہ گہرائی میں تھا، اس لیے زیادہ بارش آنے کی وجہ سے اکثر سیلاب آ جایا کرتا تھا اور پرندوں کے گھونسلے ڈوب جایا کرتے تھے۔ الو چاچا کی بات سنتے ہی سب پرندے مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں رانی چڑیا نے سب کو حوصلہ دیا اور بولی، دوستو یہ وقت گھبرانے کا نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں کو مضبوط کرنے لگے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میرے پاس اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک اونچے اور مضبوط درخت پر ایک بڑا سا گھر بنا لیں، جس میں سیلاب کے دنوں میں سب رہ سکیں گے۔ انہی پرندوں میں ایک مکار کوا اور کوی بھی رہتے تھے۔ کوا مکاری سے بولا، جس درخت پر میرا گھونسلہ ہے وہ درخت بہت اونچا اور مضبوط ہے، ہم اس کے اوپر ایک بڑا گھر بنا سکتے ہیں۔ سب پرندوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور پھر بانس اور لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ 2 دن مسلسل محنت کرنے اور بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے ایک بڑا اور مضبوط گھر تیار کر لیا تھا۔ سب پرندے بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھے کہ طوفان آنے سے پہلے انہوں نے اپنے لیے مضبوط گھر بنا لیا ہے۔ لیکن کوے کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جیسے ہی گھر مکمل ہو گیا، کوا ڈٹائی سے بولا، یہ میرا گھر ہے، تم سب فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ کوی نے بھی فوراً کوے کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولی، یہ ہمارا درخت ہے، تمہارے بچے شور کریں گے، ہمیں وہ بالکل پسند نہیں ہے، تم جاؤ اور اپنے لیے کوئی اور بندوبست کرو۔ سب پرندے حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی، کیونکہ اب طوفان زیادہ دور نہیں تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے تھے اور تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، جو درختوں کو زور زور سے ہلا رہی تھی۔ کوا اور کوی نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کھڑکی سے دوسرے پرندوں کا تماشا دیکھنے لگے۔ اب سب پرندے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی رانی چڑیا بولی، دوستو گھبراؤ نہیں، شام ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے اور ابھی بارش بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ میں ساتھ والے جنگل جاتی ہوں، شاید وہاں کوئی ٹھکانہ مل جائے، تم سب اپنے بچوں کے ساتھ یہیں ٹھہرو اور میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر رانی چڑیا اڑ گئی۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ پرندے اپنے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کر سہمی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی اور پورا جنگل پانی سے بھر گیا اور ایک ایک کر کے سب کے گھونسلے پانی میں تیرنے لگے۔ وہ سب ایک اونچے درخت پر جمع ہو گئے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ صبح کی ہلکی سی روشنی ہوئی تو طوطا اچانک خوشی سے چلایا، ارے وہ دیکھو رانی چڑیا آ رہی ہے۔ سب نے دیکھا کہ رانی چڑیا اور اس کے ساتھ بلبل چڑیا ایک چھوٹی سی کشتی میں پانی کے اوپر سے تیرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ قریب آتے ہی رانی چڑیا نے زور سے آواز دی، دوستو گھبراؤ نہیں، جلدی سے کشتی میں بیٹھ جاؤ، ہم سب کو بچا لیں گے۔ سب پرندے جلدی جلدی سے اپنے بچوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ رانی چڑیا نے بلبل سے کہا، چلو بہن جلدی سے کشتی چلاؤ۔ کشتی پانی پر تیرتی ہوئی دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں کبوتر نے پوچھا، رانی بہن یہ کشتی تم نے اتنی جلدی کیسے بنا لی؟ رانی چڑیا مسکرا کر بولی، میں نے ساتھ والے جنگل کے پرندوں کی مدد سے یہ کشتی بنائی ہے۔ جب میں نے انہیں اپنا حال بتایا تو انہوں نے فوراً کشتی تیار کر دی اور ہمارے لیے کھانے اور رہنے کا انتظام بھی کر دیا۔ بلبل چڑیا بولی، دوستو ہمارے جنگل میں انسانوں کا بنایا ہوا ایک بڑا محفوظ گھر ہے، ہم بارش کے دنوں میں وہیں بنا لیتے ہیں، اور دوستو ہمارے جنگل میں کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں طرح طرح کے پھلوں کے درخت ہیں اور ہر قسم کا اناج بھی ہے۔ باتیں کرتے کرتے بلبل چڑیا کا جنگل آ گیا۔ اس جنگل کے سب پرندوں نے بہت ہی خوشی سے سب کا استقبال کیا اور جلدی سے انہیں کمرے میں لے گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر دانا اور مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ سب پرندے 2 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ کھانے کی طرف دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سب نے جی بھر کر کھانا کھایا اور اپنے دوست پرندوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے سو گئے۔ اب وہ سب محفوظ تھے۔ ادھر دوسری طرف بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سیلاب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ آخرکار سیلاب کا پانی کوے کے گھر میں آ گیا۔ گھبرا کر کوا اور کوی نے دروازہ کھولا، لیکن بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کچھ دیر بعد کوا اور کوی کا گھر سیلاب کے پانی میں ڈوب گیا اور وہ دونوں آخرکار اپنے مضبوط گھر سمیت سیلاب کے پانی میں بہہ گئے۔